اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنی عبادت کے ساتھ اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر مقام پر اللہ جل وعلا نے انسانوں کو، لوگوں کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ لوگوں میری عبادت کرو، مجھے ایک مانو۔ جہاں بھی اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، جہاں بھی اپنی توحید کا ذکر فرمایا، جہاں بھی اپنے ساتھ کسی کے شریک نہ ہونے کا ذکر فرمایا، تو ساتھ ہی اللہ جل وعلا نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم بھی لوگوں کو فرما دیا۔ تو آپ پہلے اس بارے میں پڑھ لیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کہ بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا، وعدہ یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح آپ دوسرے مقام میں پڑھ لیں، خالق لم یزل فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دو باتیں ذکر کر کے اپنی عبادت اور اپنی توحید کو ذکر فرما کے تیسری بات رب نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اسی طرح آپ 15ویں سپارے میں پڑھ لیں، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ خاص اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ خاص میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، خاص میری عبادت کرو۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، خاص میری عبادت کرو۔ جب عبادت کا ذکر فرما دیا تو پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رب فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے، ہم نے انسان کو یہ تاکید فرمائی ہے، وصیت کی ہے، وصیت سے مراد تاکید ہے، تاکید کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اسی طرح جب کہیں کسی مقام پر اللہ نے فرمایا کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، کہ اے انسان میرا شکر ادا کر، تو ساتھ ہی فرما دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، اے انسان میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ تو یہ قرآن کے اندر ہر مقام پر اللہ جل وعلا نے والدین کے ساتھ ہمیں احسان کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ نے اپنے مرتبے کے بعد، اپنے مقام کے بعد، اپنی عبادت کے بعد، اپنے محبوب کی اطاعت کے بعد جو چیز ہم پر فرض کی ہے، جو حکم ہمیں دیا ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ بھلائیاں کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ ادب اور تمیز کے ساتھ پیش آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اے محبوب آپ لوگوں تک وہ باتیں پہنچائیں جو میں نے ان پر حرام کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ شریک ٹھہراتا ہے تو یہ حرام ہے۔ اس طرح دوسری بات اس میں بھی یہی تھی کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد، اپنے ذکر کے بعد، اپنے احکام کے بعد، اپنے حکم کے بعد کسی بھی چیز کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میری عبادت کے بعد وہ کام کرو، وہ کام نہیں فرمایا، کہ جب میری عبادت کر لو، جب میری تسبیح پڑھ لو، میرا ذکر کر لو، میری توحید پر ایمان رکھ لو، تو دوسرا مرحلہ یہی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو والدین کے ساتھ احسان جو ہے یہ صرف زندگی میں نہیں ہے۔ آپ پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ انسان کو دیا ہے، کسی مسلمان کو حکم نہیں دیا، کافر کو خاص نہیں کیا کہ کافر ہی والدین کے ساتھ احسان کریں، مسلمان کو خاص نہیں کیا کہ مسلمان ہی والدین کے ساتھ احسان کریں، باقی کسی پر فرض نہیں۔ کسی ہندو کو، کسی عیسائی کو، کسی بد مذہب کو، بد عقیدہ کو، کسی کو اللہ نے خاص نہیں فرمایا۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، انسان سے تاکید کی جا رہی ہے، انسان سے گفتگو ہو رہی ہے، انسان پر حکم لگایا جا رہا ہے کہ جو بھی انسان ہے جس کو اللہ نے انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ اللہ کی اطاعت کے بعد، اللہ کی توحید کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو والدین کے ساتھ احسان زندگی میں نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ والدین زندہ ہوں، بندہ ان کی خدمت کرتا رہے، ان کے ساتھ احسان کرتا رہے، ان کے ساتھ بھلائی کرتا رہے، جیسے ہی مر گئے تو جان
جان چھوٹ گئی، نہیں، جان نہیں چھوٹی، والدین کے ساتھ احسان ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی رہتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب والدین اس دنیا چلے جائیں آپ ان کے لیے ختم شریف پڑھوائیں، ان کو قرآن پڑھ کر بخشیں، صورتیں ان کے ملک کریں، اثار ثواب کریں، اور اسی طرح آپ ان کے لیے کوئی مسجد بنا لیں، کوئی مسجد ان کے نام پر بنوائیں، جو بھی نمازی اس میں نماز پڑھیں گے کسی مسجد میں کوئی چیز دے دیں، کوئی مدرسہ قائم کر لیں، کوئی ہاسپٹل بنا لیں۔ تو یہ والدین کے ساتھ جو احسان ہے ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ ہمارا اہم فرض ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت اور اپنی توحید کے بعد جو چیز ہم پر فرض کی ہے وہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو دعا ہے کہ اللہ جل وعلا ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔